اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ویورز۔ بشیر بدر صاحب کا ایک شعر ہے، غربت برا نشہ ہے اسی کا اثر نہ ہو، اب بات بات پر جو بہکنے لگے ہیں ہم۔ تو شاید یہ اسی نشے کا جو ہے وہ اثر ہے، اور اسی پہ اکثر جو ہے وہ بہکی باتیں کرنے لگتا ہوں۔ وہ میں نے پہلے جیسے عرض کیا تھا کہ وہ شاید کچھ سافٹ ویئر میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے کہ وہ ٹرانسمیٹر جو ہے وہ کبھی کوئی وہ خود بخود پکڑنا شروع کر دیتا تھا، ریڈیو جیسے پہلے اسٹیشن پکڑنا شروع کر دیتا، تو اس طرح یہ ٹرانسمیٹر بھی جو ہے آج کل تھوڑا سا خراب ہوا ہے، تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے، تو معذرت پیش کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی جو ذکر کیا تھا کہ جو گورکھ دھندا ہے یہ اعداد و شمار کا، بابوؤں کا، اس کو تو سمجھنے کے لیے عمر خضر چاہیے۔ یہ اتنا گنجلک اور اتنا زیادہ پیچیدہ یہ ہے کہ یہ بہت میں نے پنجاب اسمبلی کی کافی لمبا عرصہ تک رپورٹنگ کی اور بجٹ بھی بہت سارے کور کیے، لیکن یقین مانیے کہ ان بجٹ دستاویزات کو پڑھنے والا صحیح طریقے سے میں نے بہت بڑے جو نامور ہیں کامرس رپورٹر ان سے بھی میں نے پوچھا، تو انہوں نے بھی معذوری کا اظہار کیا۔ تو پاکستان میں شاید چند ایک دو لوگ ہیں جو شاید یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اس دستاویز کو سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں۔ پڑھنا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنا اور کہ کہاں پر جا کر کون سی جو ہے وہ کلا بازی ماری ہے بابو نے، یہ اسی بابو کا کمال ہے، یہ وہی اس کو جانتا ہے۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے جی کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ سرمایہ کاری بڑی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے قرض میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر ٹریبیوٹ ایک رسالہ ہے، تو اس کی رپورٹ کے مطابق ہمارا جو قرض ہے وہ 113 بلین یعنی کہ 113 ارب ڈالر تک جا پہنچا ہے، جس میں سے 18 ارب ڈالر جو ہے وہ گزشتہ 2 سالوں میں لیے گئے ہیں۔ اچھا، 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت نے اقتدار سنبھالا تھا تو یہ قرض 95 ارب ڈالر تھا، یعنی کہ 95 ارب سے 113 ارب ڈالر تک یہ اس کو 2 سے 2.5 سالوں میں لے گئے ہیں۔ اچھا، اس میں اب تک جو وزیر اعظم کی معاشی ٹیم ہے اس کی کارکردگی اگر دیکھتے ہیں تو وہ اس میں بہت بڑا ایک فلاز اور فیلئر نظر آتا ہے کہ جو وہ دعوے اور جو وہ باتیں اپوزیشن کے دور میں کرتے تھے وہ کہیں پر بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ مہنگائی ہو، کرپشن ہو، اقربا بربری ہو، یا جو ہے جو توانائی کے ذرائع ہے جیسے کہ بجلی ہے، تیل ہے، ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو،
تو اس کے اوپر کوئی بھی ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی چیز. میں نے پہلے بھی ایک بار جو ہے اس پہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو خاص طور پر توانائی کے معاملے میں اگر ہم آتے ہیں تو گیس، بجلی اور آئل، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ براہ راست عام آدمی سے جڑی ہوئی ہیں. تو ان تینوں چیزوں کو اگر آپ نے ان میں رد و بدل کرنا ہے قیمتوں میں، تو جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ تو کاروباری ادارے خود بنے بیٹھے ہیں، تو وہ کیسے ریگولیٹ کر سکتے ہیں؟ وہ تو بزنس مین ہے. جب گورنمنٹ جو ہے یا گورنمنٹس کے ادارے جو ہیں وہ خود بزنس مین بن جائے، حکومت خود کاروباری بن جائے، بزنس مین بن جائے، اور شہری جو ہے اس کے لیے کسٹمر، گاہک سے زیادہ ان کی حیثیت نہ رہے، تو اس ریاست کو وہ ریاست نہیں کہلائی جا سکتی. وہ ریاست کسی بھی طور پر وہ کسی جمہوری ریاست کا جو ہے وہ طرز عمل نہیں ہو سکتا. یہ اس لیے اس کو جو ہے وہ بہت وزیر اعظم صاحب کو بھی میں نے ان کو بہت سارے خطوط بھی لکھ کر اس معاملے میں ان کی توجہ دلائی ہے، اور ایک انہوں نے جو اس کے اوپر بہت زیادہ سرمایہ خرچ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان سٹیزن پورٹل، پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل جو ہے کہ اس کی کارکردگی صفر ہے. اب سرکاری کاغذوں میں اس کی کارکردگی جو ہے وہ بہت بڑا چڑھا کے پیشکش کی جاتی ہے رپورٹس میں، لیکن میرے پرسنلی ایکسپیرینس جو ہے وہ اس کے مطابق اس کی کارکردگی زیرو ہے. اس کے اوپر 2-3 سال سے جو ہے وہ کئی ایسی میری اپنی جو ہے رپورٹس ہیں یا کوئی ایسے معاملات ہیں جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیے، ایشوز ریز کیے، تو وہ کئی سالوں سے جو ہے وہ صرف ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہو سکتے ہیں حل، وہ کئی سالوں سے ابھی تک وہ پینڈنگ میں ہے، سرد خانوں میں ان کو رکھا ہوا ہے ابھی تک. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ کارکردگی جو ہے وہ بہت جناب ہم نے اس کو کر لیا. اینی یہ چونکہ عام آدمی سے متعلقہ مسئلہ ہے، تو اس میں جو ہے آپ ایک تو جو ہے میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کو اسمبلی میں لایا جانا چاہیے. جس بھی چیز کی بھی قیمت بڑھانی ہو اس معاملے کو صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور قومی اسمبلیوں میں بھی لایا جائے. چونکہ میں ایک شہری ہوں، اور بطور شہری میں تو نہیں جا سکتا ہوں، میں تو 22 کروڑ شہری تو جو ہے وہ اس کے اوپر ووٹ نہیں کر سکتے ہیں، ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی ہے، پاسبل نہیں ہے. تو اس کا یہی حال سلوشن نکالا گیا تھا نا کہ جی آپ جو ہے وہ اپنے نمائندے جو ہے وہ منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجیں، اور وہ آپ کے معاملات کو جو ہے وہ اس کے سامنے لے کر آئیں گے. اوکے ٹھیک ہے جی، ہم نے مان لیا، آپ کی بات مان لی. اب وہ نمائندے بھی اگر بالکل بے بس ہیں، تو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی دوستوں سے، میں جو بھی دوست ملتا ہے میں اس سے بھی کہتا ہوں کہ یار اپنے جو آپ کے علاقے کا ایم این اے اور ایم پی ہے اس کو لیٹر لکھیں، اس کو پوچھیں، اس کو کہیں کہ بھائی تو نے اپنی ڈیوٹی اب تک کتنی اپنی ڈیوٹی جو ہے نبھائی ہے، کیا کیا تم نے. یہ ایشوز ہیں، یہ ایشوز جو تھے جو ریز کرنے تھے تم نے، ہمارے مسائل تھے، عام آدمی کے مسائل تھے، اس کو تم نے کتنی بار اس پوائنٹ آؤٹ کیا اس میں اسمبلی میں، کتنی بار اس کو جو ہے وہ تم لے کے گئے ہو، کتنی بار تم نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کی ہے، کیا کیا تم نے اس کے اوپر. ہمیں اپنی کارکردگی بتاؤ. گزارش ہے کہ ہم مجموعی طور پر ایک مردہ قوم، معذرت کے ساتھ، ہمارا شمار زندوں میں نہیں ہے، ہمارا شمار جو ہے وہ مردوں میں ہے. ہم ایک بالکل ایک ایسے اپنے اوپر ہم نے وہ ایک شاید کچھ محسوسات جو ہیں وہ شاید مردوں میں بھی ہوتی ہوں گی، لیکن جو ہمارے اندر تو بالکل نظر نہیں آتی ہیں. دنیا میں جو آج غریبوں کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر، میں دنیا کہہ گیا پاکستان کے اندر جو آج غریبوں کی بات کرتے ہیں، ذرا ان کے دیکھیں کہ 2 لاکھ ایکڑ سے زیادہ کی مالک جو ہے پاکستان کے اندر، لینڈ جو ہے، صرف لینڈ 2 لاکھ ایکڑ سے زیادہ، 2.5 لاکھ ایکڑ کے قریب
تو وہ بلاول بھٹو جب کھڑا ہو کے میری بات کرے گا کہ یار میں غریب آدمی کے لیے، میں کو جو ورکر ہے جب، یا وہ ورکنگ کلاس ہے، یا وائٹ کالر ہے، یا بلو کالر ہے، یا وہ مزدور ہے، وہ کیا اس کو پتہ ہے؟ یا جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے یا جو بھی ہے، ان کو کیا پتہ ہے کہ عام آدمی کے مسائل کیا ہیں؟ ان کو نہیں پتہ ہے۔ حتیٰ کہ ان کے جو ہم نے سو کالڈ جو الیکٹ کر کے نمائندے بھیجے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں، ان تک کو نہیں پتہ ہے کہ عام آدمی کے مسائل کیا ہیں۔ دیہی حلقوں میں پھر تھوڑا بہت جو ہے وہ رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، رکھنا پڑتا ہے کہ وہ دیہات ایک سائڈ پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے، اور وہاں کی سیاست ذرا مختلف ہوتی ہے اربن سیاست سے، تو وہاں پر پھر بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ ہمیں نظر وہاں پر وہ کرنا پڑتا ہے انہیں کچھ نہ کچھ اگلے الیکشنز کے لیے۔ لیکن جو اربن حلقے ہیں ان کے اندر آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے علاقے میں جو ہے وہ ایم این اے جو ہے وہ آپ کو 2-4 ماہ کے بعد نام تک بھول چکا ہوتا ہے کہ یار یہاں سے کوئی ایم این اے بھی ہے، یہاں سے کوئی ایم پی اے بھی ہے۔ وہ بھائی لیجسلیٹر ہوا آپ، وہ تو لیجسلیشن اگر آپ کا ذمہ داری ہے، ہمارے حقوق کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسٹیٹ جو ہے وہ دکاندار نہیں ہے۔ آپ اگر دکاندار بن جائیں گے اور اگر شہری کو کسٹمر کی نگاہ سے دیکھیں گے تو وہ پھر اسٹیٹ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ وہ کچھ اور ہے، پھر وہ امپیریلزم سے بھی کوئی بدتر چیز ہے، بادشاہت سے بھی بدتر چیز ہے۔ تو گزارش ہے کہ ایسے معاملات جو ہیں جو عام آدمی سے متعلق ہیں انہیں جو ہے وہ تو اسمبلیوں میں لایا جانا چاہیے، اور اس کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے۔ آپ اس کے اوپر ڈبیٹ کروائیں، آپ پالیسی لے کر آئیں، سال کی پالیسی لے کر آئیں، 6 مہینے کی پالیسی لے کر آئیں، آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کروائیں جب تک ساری صوبائی اسمبلیاں اور آپ کا جو ہے وہ نیشنل اسمبلی جب تک وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو جاتے، جب تک ان کی طرف سے وہ منظور نہیں ہو جاتی ہیں بلز، اس وقت تک اور ان کی جو ہے وہ کم از کم 1/3 میجارٹی کے ساتھ منیمم اس کو وہ لنک اپ کر دیں کہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ خسارہ جو ہے وہ ان کمپنیوں کا جو ہے آئی پی پی ایس کا خسارہ جو ہے اور ڈیسکوز کی جو کمپنیاں ان کا خسارہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ تو خسارہ کم کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ ابھی تک کتنے جو ہے وہ اس کے اخراجات کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ پہلے ایک محکمہ تھا جو کہ 2 ڈویژنز کو سنبھالتا تھا، واٹر اینڈ پاور دونوں کو، وبڈا۔ اب آپ نے ایک نیا پنگا کر دیا کہ یہ پیپکو ہے، یہ ڈیسکو ہے، یہ ڈیسکو ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ میپکو ہے، یہ فیسکو ہے، یہ ایسکو ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ این ٹی ڈی سی ہے، فلاں ہے، فلاں۔ وہ آپ نے اس کو اتنا زیادہ اس کو وہ آپ نے ایک وہ پنڈورا باکس کھول دیا اور پھیلا دیا اس کو اتنا کہ اب وہ پہلے ایک چیئرمین تھا، تو وہ ایک چیئرمین کے اخراجات جو ہے وہ ایک آفس کے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ پورے ملک میں وہ کتنے چیئرمین ہیں اور ان کے ایکسپینڈیچرز کتنے ہیں، ان کو کبھی آپ نے اکاؤنٹ کیا؟ دوسرے نمبر کے اوپر میرا اپنا جو ذاتی طور پر میرا اپنا واسطہ پڑتا رہا ہے سوسائٹی میں۔ جب مجھے دوستوں نے بہت زیادہ مجبور کیا کہ میں ذرا تھوڑا سا ایکٹیو رول پلے کروں، تو میرا بہت زیادہ ہمارے یہاں پر الیکٹریفیکیشن کا بہت زیادہ ایک ایشو تھا، تو میرا واسطہ پڑتا رہا۔ تو مجھے بہت سارے ٹیکنیکل ایشوز جو ہے وہ پتہ چلے کہ بہت سارے معاملات جو ٹیکنیکل ہیں۔ اور مثال کے طور پر آپ کے محلے میں 200 kVA کا ایک ٹرانسفارمر پڑا ہوا ہے، ریپیئرڈ رکھا ہوا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو اس کے اوپر صرف 200 kVA لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ 200 kVA جو ہے وہ 200 kVA نکال نہیں رہا ہے، آؤٹ پٹ نہیں دے رہا ہے، وہ 200 سے بھی زیادہ شاید رہا ہے، جو وہ سسٹم سے لے رہا ہے وہ 200 kVA سے بھی شاید زیادہ لے رہا ہے، لیکن وہ جو آؤٹ پٹ دے رہا ہے
وہ 100 kVA سے بھی کم 100 kVA کے برابر دے رہا ہے. اب وہ جو 100 kVA کا فرق یہاں پر آ گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ صارف کے کھاتے میں جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کا سسٹم ناقص ہے، نکارا ہے، اور وہ اتنا فرسودہ ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے لائن لاسز جو ہیں آپ کے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو آپ بھائی آپ جو بل ہے الیکٹرک کا، آپ اس میں وصول کرتے ہیں لوگوں سے جو ہے وہ چارجز اس کے مینٹننس کے، تو آپ اس کو آپ نے اپ گریڈ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اپ گریڈ کیوں نہیں ہوا؟ اسی طرح بے شمار ایسے معاملات ہیں کہ جن میں پتہ یہ چلتا ہے کہ 90% جس کو یہ چوری کہتے ہیں، وہ 90% بنیادی طور پر وہ ان کی اپنی ہی جو یہ اس طرح کے جو ان کے جو فرسودہ سسٹم ہے اور جو چالو قسم کا جو یہ کام کرتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہے. اور اس کو بھگتتا کون ہے؟ عام شہری. یہاں تک آپ کسی بھی میں لاہور میں رہتا ہوں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں، میرے پورے علاقے کے اندر ایک بھی ٹرانسفارمر ایسا نہیں ہے کہ نئے ٹرانسفارمر بھی آئے تھے، نئے ٹرانسفارمر کے ساتھ وہ جو ڈی لنک آتا ہے اوریجنل اس کا، وہ اس کے ساتھ آتا ہے. لیکن کمال دیکھیں ان کا کہ وہ ڈی لنک پورے ایریا میں جب ٹرانسفارمر نئے بھی رکھے گئے تھے، میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، ہم نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے رکھوائے تھے، تو ویڈیوز موجود ہیں، میں پروف دے سکتا ہوں، تصویریں موجود ہیں میرے پاس کہ کسی کے ساتھ وہ ڈی لنک نہیں تھا. وہی وہ وائرس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جوڑ دیتے ہیں. اب وہ ڈی لنکس کہاں جاتے ہیں؟ آپ جتنی پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں ان میں جا کے گھوم کے پھر کے دیکھ لیں، سارے ڈی لنکس لگے ہوئے ہیں. وہی جو اوریجنل ڈی لنک ہوتا ہے، ایکچوئل فیوز ہوتا ہے، وہ فیوز آپ کو لگے نظر آتے ہیں. وہ سارے کے سارے فیوز کہاں سے جا کے بکتے ہیں؟ سٹورز کا سامان کہاں سے جاتا ہے ان کے پاس؟ کون بیچتا ہے ان کو؟ گزارش یہ ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو لیکیج آپ کی اپنی بھی ہے، آپ اس لیکیج کو بھی جو ہے وہ اگر صارف کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، کہاں تک وہ برداشت کرے گا؟ اس کی برداشت کی حد ہے. اب اس کی برداشت کی حد جو ہے، یہ گورنمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کی برداشت کی جو حد ہے وہ تقریباً آلموسٹ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ لاوا جو ہے وہ پھٹے، اور بہت سارے معاملات میں آپ سے بہت ساری پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے، لوگوں کو بہت ساری توقعات تھی، میرے جیسے بہت سارے بیوقوف تھے جن کو بہت ساری توقعات تھیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ نے انتہائی مایوس کیا ان لوگوں کو. اور شاید ہماری جنریشن جو ہے وہ اب کسی پہ، ہم تو اس عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ اب تو خزاں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہم تو شاید ہماری جنریشن تو شاید اب اعتبار نہیں کرے گی، لیکن آنے والی جنریشنز جو ہیں ان کے لیے بھی آپ نے جو ہے جو کچھ جتنا کچھ جو کچھ آپ دعوے کر رہے ہیں، اب تک کا جو پریکٹیکل ہے، اب تک کا جو آپ کا پریکٹیکل سامنے آیا ہے، وہ ان دعووں کے بالکل جو ہے وہ برعکس ہے. لہٰذا یہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا. چلے ہم یہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم اپنی حد تک ہم جو ہے وہ برداشت کر لیتے ہیں، برداشت کر بھی رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ رو دھو کے کھینچ تان کے جو ہے وہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں اپنی زندگی کو. لیکن جو آنے والی نسلیں ہیں، ہمیں ان کے لیے بھی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے. دو جو بیسک جو ہے چیزیں، ایجوکیشن اور ہیلتھ، آج تک آپ نے اس میں 2.5 سالوں میں ہمیں کوئی اس میں امپرومنٹ نظر نہیں آ رہی ہے. کوئی زیرو امپرومنٹ ہے. پنجاب کے ہاسپٹلز ہیں،
سرکاری ہاسپٹل میں زیرو امپرومنٹ ہے. کوئی نیا سرکاری ہاسپٹل، کتنے نئے سرکاری ہاسپٹل بنائے ہیں آپ نے ٹوٹل جو ہے وہ پرائیویٹ مافیا کے حوالے جو ہے وہ معذرت کے ساتھ کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ سمیت جتنے بھی شعبہ جاتے ہیں، آپ کسی بھی کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نے ہر چیز کو تو پرائیویٹ مافیاز کے حوالے کر آگے ان کے بھوکے درندوں کے جو ہے وہ آگے ڈال دیا ہوا ہے شہریوں کو. تو بیچارے شہری جو ہے وہ کہاں تک وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ ان کی ایک لمٹ ہے. اب وہ لمٹ ہر چیز، ہر انسان جو ہے یا ہر ایک چیز جو ہے اس کی کوئی مثلا درد ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے تو وہ برداشت کرنے کی ہر انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. وہ ایک کیپیسٹی تک اس کو برداشت کرتا ہے. وہ کیپیسٹی جب اس سے جب زیادہ ہوتی ہے، اس سے اوپر معاملات جاتے ہیں تو وہ اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ ختم ہو جواب دے جاتی ہے. اب وہ بس پھر یہی معاملہ رہ جاتا ہے کہ جو ہو رہا ہے، جو آگے ہونے جا رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے کہ آگے بہت خوفناک حالات نظر آ رہے ہیں. جو آپ کے جو چند ایک وظیفہ خوار جو ہیں، جو آپ کو وہ دکھا رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، اور وہ سو کالڈ دانشور بھی اور ریٹائرڈ بیوروکریٹ اور ریٹائرڈ گان جو ہیں، وہ آپ کو جو سبز باغ دکھا رہے ہیں اور جو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، اور یہ فیوچر میں یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگے گی. تو بھائی دودھ اور شہد کی نہریں تو دور کی بات ہے، صاف پانی لوگوں کو پینے کے لیے اویلیبل نہیں ہے. دودھ اور شہد کی نہریں تو دور کی بات ہے، 2 وقت کی روٹی اویلیبل نہیں ہے لوگوں کے پاس. لوگ اس حد تک مجبور ہو گئے ہیں، یو کانٹ امیجن اٹ. آپ کو جو ہے وہ آپ کو تو اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ریون فارمز اور محلات اور زرداری ہاؤس لڑکانہ کے محلات، تو اب بنی گالہ کے محلات بھی آ گئے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ بنی گالہ کے محلات میں بیٹھ کر آپ عام آدمی کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. خان صاحب، میں نے آپ کے لیے وہ کریز دیکھا ہوا ہے، میں نے آپ کے لیے لوگوں کا وہ جذبہ اور جنون دیکھا ہوا ہے. آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، لیکن آپ ایک بار خان صاحب تشریف لائے تھے ہمارے دفتر میں، بیڈن روڈ پہ اس وقت ہمارا دفتر ہوتا تھا. تو اس وقت خان صاحب تشریف لائے ہمارے آفس. تو مجھے یاد ہے کہ جو پیچھے رائل پارک کی طرف ایک راستہ تھا اس کا، اور ایک اپنا ادھر سے بیڈن روڈ کی طرف سے، تو وہ دونوں طرف سے یہ پیک ہو گیا تھا. اور وہ ہمارے لیے مسئلہ یہ تھا کہ وہ صرف 4-5 فٹ کی وہ کوریڈور تھا، اور اس کوریڈور کے اینڈ پہ جا کے ہمارا آفس تھا. اب وہ وہاں سے نکالنا خان صاحب کو ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا تھا کہ ہمیں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تھانہ سول لائنز جو ہے ان کی جو اپنا گجر سنگھ جو ہے وہ ان کی ہمیں ہیلپ لینی پڑی. تو وہ میں نے وہ جنون دیکھا ہوا ہے لوگوں کا. لیکن میں اب اسی طرح میرا اپنا ایک، میں نام نہیں مینشن کرنا چاہتا، میرا ایک اپنا جو ہے کالج فیلو، وہ ابتدائی ایام سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وہ ان کے ساتھ وہ اٹیچڈ ہے. تو مجھے وہ پچھلے دنوں ایک اتفاقاً ایک میری ملاقات ہوئی ایک جگہ پہ، عرصے کے بعد، طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی. تو مجھے وہ انتہائی مایوس نظر آیا. ویسے مجھے انتہائی مایوسی اس کے باتوں میں، اس سے میری بات ہوئی تو انتہائی مایوسی مجھے ہوئی. اگر آپ کے اتنے ڈائی ہارٹ جو کارکن ہیں ان کے اندر بھی اگر اتنی مایوسی پائی جاتی ہے، اتنی مایوسی پائی جائے گی، تو عام جو ہے وہ شہری جو ہے یا آپ کا عام ووٹر جو ہے اس کا کیا حال ہوگا. اب وہ آپ کو ایک حد تک سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ کو ایک حد تک ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں. ایک لمٹ ہوتی ہے، پھر اس کے آگے پھر آپ وہ ڈیفینڈ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے.
تو اسی طرح اگر آپ بات کرتے ہیں، مثلا کہ میں پچھلے دنوں میں نے اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ جو بات کی جاتی ہے کہ فلاں 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 مختلف نام لیے گئے، پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، تو آپ کی جو ہے کیبنٹ، اس کے ایک ممبر ہیں اعظم خان سواتی، تو ذرا مہربانی کر کے ذرا اعظم خان سواتی صاحب کے بارے میں بتا دیں کہ اعظم خان سواتی جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں کیسے آئے، پی ٹی آئی کا ٹکٹ حاصل کرنے میں وہ کیسے کامیاب ہوئے، جے یو آئی سے سینیٹر وہ بنے تھے، حالانکہ وہ جے یو آئی کے ممبر ہی نہیں تھے، لیکن جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے جب وہ سینیٹر بنے تھے تو سب کو پتہ ہے وہ کیسے بنے تھے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو آئی تھنک کہ وہی فارمولہ استعمال کر کے وہ آپ کی جماعت میں گھسے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پہلے ایسے جو عناصر ہیں، اسی طرح لاہور میں جو ہے وہ اپنا جو گورنر ہاؤس میں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس کوٹے میں ہے؟ بات یہ ہے کہ اس طرح اگر یہ بات کھلے گی جو بہت دور تک جائے گی۔ یہ ہر جماعت نے کیا ہے، یہ ہر ایک نے یہ گند کیا ہے، اور اس گند کا جو ہے وہ حال میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس گند کو روکنے کا ایک ہی حل ہے کہ ایک تو جو ہے وہ ڈائریکٹ ووٹ سے سینیٹر جو ہے اس کا الیکشن جو ہے وہ ڈائریکٹ ووٹ سے ہو، اور دوسرا جو ہے گورنر جو ہے، ایک عہدہ رکھیں، ہم پاکستان غریب ملک ہے تو ہم ایک طرف چیف منسٹر بھی ہے اور دوسرے گورنر بھی ہے، کہ چیف منسٹر ایک کافی نہیں ہے، یا پھر گورنر رکھ لیں یا چیف منسٹر رکھ لیں، دونوں میں سے ایک رکھ لیں۔ تو چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ اگر جو ہے وہ چیف منسٹر ہے تو وہ آئینی سربراہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ امریکہ کے اندر جو ہے گورنر جو ہے وہ سب کچھ ایڈمنسٹریٹر بھی اختیارات بھی اس کے پاس ہیں، اور آئینی سربراہ بھی وہ ہے، اور جو انتظامی امور کا سربراہ وہ بھی وہ ہے۔ تو آپ ویسا سسٹم کر لیں۔ یہ ڈبل آپ نے یہ کیا رکھے ہیں؟ تو اگر آپ واقعتاً کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ انقلابی اقدامات ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کو کرنے چاہیے۔ سب سے ضروری اگین میں دہرانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی، چاہے وہ گیس کا قیمتوں میں اضافہ ہو، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو، تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو، ان کو جو ہے وہ آپ 6 ماہ کا ٹائم سیٹ کر لیں یا 1 سال کا ٹائم سیٹ کر لیں، جتنا بھی آپ نے سیٹ کرنا ہے، یا 1 ماہ کے بعد ریویو کرنا ہے، تو تب بھی وہ جب تک اسمبلیوں سے نہیں ہو کر آئے گا، جب تک تمام صوبائی اسمبلیوں سے نہیں ہو کر آئے گا، سارے سٹیک ہولڈر ہیں، سب کے اوپر اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا اثر اسلام آباد والوں پہ ڈلتا ہے، اتنا ہی بوجھ جو ہے، بلکہ اس سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ دوسرے تمام پورے پاکستان کے شہریوں کے اوپر ڈلتا ہے۔ تو لہٰذا وہ بھی اس لیے وہ بھی بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، وہ ان کو بھی آپ لے کر آئیں، وہ بھی جب تک مطمئن نہ ہوں، صوبائی اسمبلیاں مطمئن نہ ہوں، قومی اسمبلی مطمئن نہ ہو، میرا ایم پی اے، میرا ایم این اے جب تک مطمئن نہیں ہے، اس وقت تک آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس کو کیا اختیار ہے، کون ہے وہ لوگ، اوبرا کون ہے، یا نیپرا کون ہے، یہ کہاں سے سلیکشن ہوتی ہے ان کی، یہ اس کا ذرا بتائیں نا، اس کا ذرا کوئی آگے بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کس طرح یہ سلیکٹ ہوتے ہیں، کس طرح یہ الیکٹ ہوتے ہیں، اور شہری کے نام پر، شہریوں کی نمائندگی کے نام پر وہ لوگ کہاں سے آتے ہیں، کون لوگ ہیں وہ، کہاں کے شہری ہیں وہ، پاکستان کے تو نہیں لگتے ہیں وہ۔ گزارش یہ ہے کہ اس میں یا تو پھر یہ حل رہ جاتا ہے کہ پھر عام شہری جو ہے وہ کورٹ سے رجوع کرے، پھر شہری جو ہے وہ عدالتوں میں جانا شروع کر دیں اور عدالتوں میں چیلنج کرنا شروع کر دیں سارے اقدامات کو، تو پھر ایک لمبی لائن لگ جائے گی۔ تو میری جو ایک اپیل ہے بڑی دردمندانہ سی، تمام جتنے دوست ہیں دیکھنے والے، تمام ویورز سے اپیل ہے کہ آپ اپنے ایم این اے اور اپنے ایم پی اے کو لکھیں اور اسے یہ سوال کریں کہ بھائی یہ جو معاملات ہیں، یہ اس میں تمہارا کتنا رول ہے، تم نے کیا اس میں رول ادا کیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں
کہ یہ اسمبلیوں کی منظوری کے بغیر یہ کام نہ ہو، اس میں کوئی بھی اضافہ کسی قسم کا کسی بھی چیز میں ہونا ہو وہ اسمبلیوں کی منظوری سے ہو، ادروائز اسمبلیاں کس کام کی ہیں، پھر آگ لگا دیں ایسے ایوانوں کو، کوئی ضرورت نہیں ہمیں ایسے ایوانوں کی جن کو آپ مقدس قرار گردانتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے پھر؟ کیا آگ لگانی ہے؟ 2 وقت ایک مزدور جو ہے وہ سارا دن مزدوری کرتا ہے اور اس کے بعد وہ 600-700 روپیہ کماتا ہے، اور 600-700 روپے میں سے 600 روپیہ لیگل قانونی ڈاکو جو ہیں وہ ہر روز اس سے لوٹ لیتے ہیں۔ وہ بیچارہ صرف 100 روپیہ مشکل سے بچا پاتا ہے۔ اس کی پورے دن کی جو محنت کی کمائی ہے جو ہے، وہ جو بابو ہیں وہ آفیشیلی سرکاری طور پر اس کو ڈاکہ مارتے ہیں اس کی جیب پہ اور لوٹ لیتے ہیں اس کو۔ وہ تو 2 وقت کی روٹی اس کے لیے پوری کرنا مشکل ہے۔ یہی معاملہ تنخواہ دار کے ساتھ ہے آج۔ تنخواہ دار جو ہے وہ پورا مہینہ جو ہے وہ گھسیٹتا ہے، گھسٹ کے وہ پورا مہینہ ادھر سے پکڑتا ہے، ادھر سے پکڑتا ہے، ادھر سے کرتا ہے، ادھر سے کرتا ہے، وہ اپنے گزر بسر کرتا ہے، اور وہ ایک ہی جھٹکے میں جو ہے، یعنی کہ حالت یہ ہے کہ تنخواہ دار جو تو تنخواہ کے اوپر تنخواہ کے اندر رہ کے ہی کام کرتا ہے بندہ میرے جیسا، تو اس کی تو حالت یہ ہے کہ مہینے کے اینڈ کے اوپر وہ تو ادھر ادھر سے پیسے پکڑ رہا ہوتا ہے، اور سیلری جب اس کی ملتی ہے تو اس کی آدھی سیلری جو ہے وہ اس کو ملنے سے پہلے خرچ ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ سچویشن ہے پریکٹیکل۔ تو گزارش یہ ہے کہ پھر نہ اس کو نہ وہ میرا جو ایم این اے ہے اور میرا ایم پی اے جو ہے، پھر اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ میرا نمائندہ کہلائے۔ وہ میرا نمائندہ نہیں ہے، وہ ایک مافیا جو ہے، مسلط مافیا جو ہے، وہ اس کا نمائندہ ہے۔ تو میرا نمائندہ اگر وہ ہے تو وہ میرے حق کے لیے بات کرے گا، وہ میرے حق کے لیے لڑے گا۔ اگر پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں پاکستانیوں کا پرائم منسٹر ہوں، پاکستانیوں کا نمائندہ ہوں، تو وہ پھر بظاہر تو یہ بات وہ صرف باتوں کی حد تک نظر آتی ہے، لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ کہیں پر یہ چیز اس کا وہ ثبوت نہیں ملتا ہمیں عمل میں جو ہے وہ کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی ہے۔ یہ اعداد و شمار کا جو گورکھ دھندا ہے، یہ اس لیے اعتبار کرنے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہیں کہ جو اپوزیشن میں آپ اعداد و شمار بیان کیا کرتے تھے اور گورنمنٹ میں آ کے جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے، جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ 95 ارب ڈالر سے 113 ارب ڈالر پہ قرض کیا ہے ہمارا، اور ابھی ریسنٹ ہم اور قرض لینے جا رہے ہیں، تو یہ اب کتنے تک جائے گا یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا جو قرض ہے ظاہر ہے کہ یہ ہم نے چکانا بھی ہے، تو آپ تو مزید قرض کا بوجھ بھی لاد رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نچوڑ بھی رہے ہیں۔ وہ بیلن والا حشر آپ نے کیا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، کہ جس طرح وہ گنے کا رس نکالنے والا بیلن ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ گنا ڈالتے ہیں اور وہ اس کے اندر سے گزرتا ہے اور وہ رس نکلتا ہے، اور پھر وہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ مروڑ کے اس کو دوبارہ جو ہے ڈال دیتے ہیں، اور اس کو 2-3 بار گزارا جاتا ہے کہ قطرہ آخری قطرہ تک اس میں سے نکالنے کے لیے۔ تو وہی کام جو ہے وہ کرش اسی طرح کرش ہمیں کر رہی ہے گورنمنٹ، اسی طرح کرش عام شہری ہو رہا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ آپ نے احساس پروگرام کی آپ بات کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ثابت ہوگا۔ میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں، آج کی ڈیٹ میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں میں کہ یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ثابت ہوگا۔ میں نے شروع میں ایک سجیشن دی تھی، مثال کے طور پر امریکہ نے ایک اسٹینڈرڈ رکھا کہ جی اتنی جو ہے انکم جو ہے اس سے نیچے والے جو ہیں ان کو جو ہے وہ بغیر کسی اپلیکیشن کے، بغیر کسی چیز کے ان کے اکاؤنٹس میں آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو گیا۔ دیٹس اٹ، اوکے، ہم اتنی ہماری اکانومی نہیں ہے، یہ وہ سب کچھ آپ نے مان لیا، لیکن جو ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے، جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، جو اولڈ ایج بینیفٹ سے پینشن لے رہے ہیں، جن کو صرف 8,500 روپے مہینہ ملتا ہے، پینشن ملتی ہے، ان میں بوڑھے بھی ہیں، ان میں بیوائیں بھی ہیں، ان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں ضرور حاجت مند بھی،
تو میں نے سجیشن دی تھی کہ یار آپ ان کو جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے، EOBI کے پاس اویلیبل ہے، آپ ان سے لے کر آپ ان کو جو ہے وہ ان کو دینا شروع کرو، وہ بھی مستحق ہے، ان سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے وہ نہیں کیا۔ اب وہ ایک محترمہ وہ ہیں، کیا نام ہے ان کا، ثانیہ نشتر، وہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں، کہاں کی وہ اس سے گورنمنٹ میں تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے نا کہ وہ کون جو ہے وہ کہاں سے ایکسپرٹس جو ہیں وہ اٹھ کے آئے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کس دنیا سے، مریخ سے آئے ہیں شاید، یا کسی اور سیارے سے آئے ہیں، ان کو زمینی حقائق کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کے۔ تو جب ان کو زمینی حقائق کا ہی نہیں پتہ ہے، تو حسب جب آپ کی ٹیم کے جو لوگ ہیں ان کو زمینی حقائق کا ہی نہیں پتہ ملک کے، تو وہ کارکردگی کیا دکھائیں گے، وہ کام کیا کریں گے؟ وہ یہ گزارشات تھیں آج کے لیے، الٹی سیدھی پتہ نہیں کیا میں بول گیا ہوں۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خدا حافظ۔